بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس عنوان پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں کا مطالعہ ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی وہ روایت کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، تو ہم احسن الناس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے۔ اس سمن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بیان جو دلاسا دیتے ہوئے آپ نے دیا تھا، اس کی روشنی میں کچھ باتیں یہاں ہم مطالعے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پوری زندگی میں سچ کے سوا زبان مبارک سے کچھ اور نہیں نکلا۔ آپ سچے تھے، آپ کی صداقت کی شہادت آپ کے دشمن تک دیا کرتے تھے، آپ کے مخالفین آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ میں بیان کی۔ آج ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کو پرکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر ہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اہل مکہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ امانت داری کا حال کیا تھا، کیا کیفیت تھی کہ پورے مکے کے سردار مخالفین انہوں نے دارالنجوہ میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ خانوادے بنو ہاشم کو چھوڑ کر جتنے یہاں قبیلے ہیں وہ سب کے لوگوں کو جن میں منتخب کیا جائے جو بہت تیز تلوار باز، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لخت حملہ کر دیا جائے اور بنو ہاشم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو خون بہا لینے پر مجبور کر دیا جائے، وہ بدلہ نہ لے سکیں، لڑائی نہ لڑ سکیں۔ یہ منصوبے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کیجئے۔ منتظر تھے آپ، تیاری مکمل کی ہجرت کرنے کی۔ ایک ایک کر کر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین مکے سے مدینہ کی جانب، یثرب کی جانب وہ ہجرت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اشارے اور حکم کے منتظر تھے۔ تو رات میں آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ آپ میرے بستر پر استراحت کیجئے، میرے بستر پر سو جائیے، اور صبح جب ہوگی تو یہ ساری امانتیں بتائیں کہ یہ امانتیں فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، اور امانتیں کن لوگوں کی ہے؟ جو لوگ باہر تلوار لے کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے دشمن ہیں، ان لوگوں کی امانتیں ہیں۔ اور حضرت علی سے فرمایا کہ یہ امانتیں ان کو صبح ہونے کے بعد لوٹا کر تم تنہا ہجرت کرنا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امانت دار تھے، اور امانت داری کا تصور اسلام میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے میرے پاس چند پیسے رکھوائے اور وہ پیسے میں نے واپس کر دیے، اتنا ہی نہیں ہے امانت داری۔ امانت داری یہ ہے
کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں وہ سب امانتیں ہیں۔ صحت امانت ہے، قابلیتیں امانت ہے، ٹیلنٹس امانت ہے، اولاد امانت ہے، دولت امانت ہے، عہدہ امانت ہے، منصب امانت ہے۔ اگر مسلمانوں نے مسجد کمیٹی کا صدر بنایا ہے تو آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں اب آپ، اور آپ پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ آپ کو کوئی منصب دیا گیا، کسی جماعت کا عہدے دار بنایا گیا تو آپ امین ہیں، امانت دار ہیں آپ۔ تو اگر آپ کسی الیکشن کے اندر آپ جیت گئے تو آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ سے جواب طلبی ہوگی۔ امانت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ بہت وسیع تصور پایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا کیا کرتے تھے، وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ انتہائی نازک حالات میں بھی وعدے کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ چند دن میں بدر کی لڑائی ہونے والی تھی۔ مکے کے لوگوں نے انہیں جانے نہیں دیا اور اس شرط پر ان کو جانے دیا کہ وہ لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیں گے، اور لڑائی چھڑ گئی، خریف کی لڑائی، اور وہ مکے سے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے یوں ہی وعدہ کر لیا تھا۔ اب ہمارے پاس جو وعدے ہوتے ہیں یوں ہی وعدے ہوتے ہیں ہمارے، یوں ہی ہم نے وعدہ کر لیا تھا، ٹلانے کے لیے، بات کو ٹالنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اس وقت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حذیفہ کو جنگ میں شامل نہیں کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قریش نے ان کو ایلچی بنا کر کوئی پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر متاثر ہو گئے اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب ان کافروں کی طرف پھر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو رافع، میں نہ عہد کو توڑتا ہوں اور نہ خاصدوں کو روکتا ہوں، تم اب اس وقت چلے جاؤ اور پھر جب فرصت ملی اور جب طبیعت چاہی تمہاری اس وقت بعد میں چلے آنا، لیکن اب تو تم چلے جاؤ اور اپنے وعدے کو تم پورا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے۔ صلح حدیبیہ کون نہیں جانتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا گہرائی کے ساتھ میں مطالعہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں مدینے میں کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب خیال نہیں ہوتا بلکہ وحی کے اقسام میں سے ایک ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کروایا کہ کون میرے ساتھ عمرے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے؟ تو 1300 صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین عمرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہدی کے اونٹ ساتھ میں لیے، احرام باندھ کر نکلے، اور معروف طریقہ تھا پرتوں میں ایک تلوار رکھی جاتی تھی، اس کے سوا کوئی حربی سامان آمنیشنز موجود نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مکے میں معلوم ہوا قریش کو، تو انہوں نے راستہ روکنے کے لیے
وہاں زبردست قسم کے لوگوں کو بھیجا. ابھی حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے. خالد بن ولید 100 لوگوں کا دستہ لے کر راستہ روکنے کے لیے وہ راستے میں آ گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو خون ریز قسم کی جھڑپ کو روکنے کے لیے آپ نے راستہ بدل کر انتہائی پرخطر اور دشوار گزار راستے سے ہوتے ہوئے جدہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ. یہ ہے حدیبیہ. تو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ جب ڈالا تو وہاں پر لوگ آتے جاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ میں کعبے کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کا طواف کرنے اور اس کا عمرہ کرنے کے لیے میں آیا. چنانچہ انہوں نے اصرار کیا کہ اب آپ چلے جائیے اس وقت، آئندہ سال آنا. تو چنانچہ اس وقت ایک معاہدہ طے ہوا. معاہدے کو کس نے طے کروایا، معاہدے کو کس نے لکھا؟ اس کا نام ہے سہیل بن عمرو. یہ جب سہیل کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے کام کو سہل کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سہیل کو بھیجا ہے تمہارے پاس. اور سہیل بن عمرو نے معاہدہ لکھوایا اور معاہدہ طے ہوا. صرف گفتگو ہوئی، ضبط تحریر میں نہیں آیا، ان ریٹن نہیں آیا ابھی معاہدہ. معاہدے کی پہلی شق یہ تھی کہ جو لوگ مکے سے بھاگ کر مدینہ جائیں گے تو مدینے والے ان کو واپس کر دیں گے. معاہدے کی پہلی شق یہ تھی، پہلی شرط یہ تھی. اتنے میں ابو جندل جو خود سہیل کے بیٹے تھے، ابو جندل بن سہیل بن عمرو جو ایمان لا چکے تھے اور کافروں کے نرغے میں تھے، قید میں تھے، اور وہ کسی طرح مکے سے بھاگ کر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ میں پڑاؤ ڈالا تھا. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین انتہائی جذباتی ہو گئے. لیکن سہل بن عمرو نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے. سجا یہ کہ ابھی وہ بات ضبط تحریر میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو شخص مکے سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے. لاؤ اس نوجوان کو ہمیں واپس دے دو. حضرت ابو جندل کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، منہ سے، پیروں سے، ہاتھوں سے خون رس رہا تھا، جسم سے خون رس رہا تھا. اور ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو جندل جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اور ابو جندل کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا. یہ ہے معاہدہ، یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدے کی پاسداری، یہ ہے وعدے کو پورا کرنا، یہ ہے معاہدے کو پورا کرنا. آج دنیا بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے. آپ بتائیے، دو ممالک، ایک ظالم ملک ہے اور مظلومین ہے کچھ نہتے، اور 2 سال تک ایسی بمباری کی گئی، تباہ تاراج کر دیا گیا، 90% سے زیادہ غزہ تباہ ہو گیا. اور اب معاہدہ کون کر رہے ہیں؟ ان سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ سے کیا تعلق ہے غزہ کا؟ امریکہ کہاں ہے اور غزہ کہاں ہے؟ ہاں، وہ لوگ معاہدہ کر رہے ہیں. اور آج جو ظالم معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ کرنے کے بعد آج کا بھی اخبار آپ پڑھ لیجئے، کیا یہ معاہدہ پائیدار ہوگا، پرماننٹ ہوگا؟ اطلاعات آ رہے ہیں معاہدہ طے پانے کے باوجود بھی روزانہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی اموات ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے معاہدہ طے ہونے کے باوجود. اور آج کی اس عیار دنیا، مکار دنیا کے لیے
ایسی دنیا جو معاہدہ طے ہونے سے پہلے معاہدے کو کیسے توڑنا چاہیے یہ ہنر سکھایا جاتا ہے اس دنیا کے اندر. ایسا ہنر پڑھنے والے اور سیکھنے والے جو کورسز ہیں، ان کورسز میں سے ایک کورس کا نام ہے IFS، انڈین فورن سروسز. ان کو ڈپلومیٹس کہتے ہیں. ڈپلومیٹس یعنی آگے ایک بات کہنا، اندر ایک بات رکھنا، منہ سے ایک بات کہنا، دل میں ایک بات رکھنا، بات کو چبا کر کہنا. معاہدہ ہونے سے پہلے معاہدہ کیسے توڑا جائے پہلے اس کو طے کرنا، یہ ہے مکاری. اور ان مکاروں کے لیے، ان دغابازوں کے لیے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے. کون بتائے گا؟ دنیا کو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. لیکن آپ تو سو رہے ہیں، آپ کو تو معلوم تک نہیں ہے سیرت کیا ہے. آج اس پیاسی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاہدے کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو پورا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، اسی لیے تو رحمت للعالمین ہے. آپ رحم دل تھے. ایک دفعہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور وہ آیا، مسجد میں ہی ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کو روکنے کے لیے دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا، کہا کہ اس کو فارغ ہو جانے دیں. اور پھر جب وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، پیشاب کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ڈول میں پانی لے آؤ. پانی لایا گیا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کر دیا اور پھر اس بدو کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی مسجد پاک جگہ ہوتی ہے، یہاں پر غلاظت نہیں کی جاتی. بہت ہمدردی کے ساتھ نے اس کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم دل تھے، آپ اس کا اندازہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے. مکے میں غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا. غلے کے لیے وہ نجد پر منحصر تھے، نجد سے غلہ آیا کرتا تھا. لیکن نجد کے رئیس سمامہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک ایک دانہ بھی میں مکے کو نہیں بھیجوں گا. چنانچہ مکے کے لوگ بھوکوں مرنے لگے، قحط کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. تو مکے کے لوگوں نے کہلوا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آپ سمامہ رئیس نجد سے کہیے کہ وہ ہم کو غلہ بھیجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے کہا کہ سمامہ پہلے جس طرح تم غلہ بھیجا کرتے تھے اسی طرح غلہ بھیجو. کن لوگوں کو؟ دشمنوں کو، جن لوگوں نے آپ کو پتھرے مارے، جن لوگوں نے آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکالا، ان لوگوں کو. ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکے میں قحط کی صورتحال ہو گئی اور لوگ مردار چیزیں اور ہڈیاں پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. اتنے میں ابو سفیان بن حرب جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم بھوکوں مر رہی ہے، کیا تم اپنے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے لیے دعا کی اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ ابو سفیان مکہ پہنچنے سے پہلے اتنی بارش ہوئی کہ قحط ختم ہو گیا، خشک سالی ختم ہو گئی. آپ نے صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ ان کے لیے امداد، ان کے لیے ریلیف بھی بھیجا. مدینے کے کھجور، ستو، زیتون کا تیل، جو، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو بھیجا. کن لوگوں کو ریلیف بھیجا؟ دشمنوں کو ریلیف بھیجا، دشمنوں کو ریلیف بھیجا. اور آج ہم اگر کوئی
ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کلیمرٹی آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ارے یہ تو ظالم لوگ، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. ہم کہتے ہیں ہماری سوچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سیرت کے اندر کتنا فرق ہے. کیوں ہے یہ فرق؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں، ہم جانتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم جب غلام ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، ماتحت لوگ ہوتے تو یہ رحم اور بڑھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تمہارے یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے ماتحت اللہ نے تم کو کر دیا ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو کچھ کھاؤ تم ان کو بھی کھلاؤ، ان کے استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے ماتحتین، تمہارے غلام اور باندی. ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا کہ اے ابو مسعود، اس غلام پر جتنا اختیار تم کو ہے اس سے بڑھ کر اختیار تم پر تمہارے اللہ کا ہے. یہ سننا ہی تھا. حضرت ابو مسعود انصاری کانپ اٹھے اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غلام کو اللہ کے راہ میں رہا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، تم اگر ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیتی، جہنم کی آگ تم کو چھو. دوستو، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلام ہے جو آٹا پیس رہا ہے اور کراتا جا رہا ہے. جب آپ قریب پہنچے تو دیکھا وہ بخار میں مبتلا ہے، بخار میں آلودہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹا دیا اور اپنے دستے مبارک سے پورا آٹا پیس دیا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ بھائی، جب کبھی آٹا پیسنے کی ضرورت پیش آئے تو محمد کو یاد کر لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو یاد کر لیا کرو. مکے میں ایک بوڑھا غلام تھا اور اس کے آقا نے اس کو سخت کام دے رکھا تھا. دور سے پانی لا کر کھیتوں میں ڈالنا تھا، درختوں کو ڈالنا، اور وہ گھڑا اٹھا کر لا رہا تھا تو اس کے پیر کانپ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے وہ گھڑا اپنے سر پر اٹھا لیا اور پورا پانی بھر دیا اور پھر اس غلام سے فرمایا کہ بھائی، جب کبھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد کر لیا کرو. یہ باتیں کہانیاں، قصے نہیں ہیں، یہ باتیں اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہم کریں. ذرا سا ڈپریسڈ، ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کسی غریب آدمی وہ چھوتے ہی اس کو قریب تک آنے نہیں دیتے ہو. ہماری حالت یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم جانوروں پر تھا، بے زبان جانوروں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کسی پرندہ کا بچہ تھا جو چون چون کہہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جھاڑی میں سے میں گزر رہا تھا تو آواز آئی تو میں وہاں سے اٹھا لایا اور اس کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی، لیکن میں لے آیا آپ کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جائے فوری وہاں اس بچے کو رکھو جس جگہ سے تم لے آئے. تم نے اس چڑیا کو تکلیف پہنچائی، تم نے اس چڑیا کو تکلیف پہنچائی. ایک دفعہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے ایک گھونسلے میں سے چڑیا کے انڈے اٹھا لیے اور چڑیا سر پر منڈلانے لگی.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا کہ جاؤ وہیں پر وہ انڈے رکھاؤ، جس جگہ سے تم لے آئے ہو وہیں رکھاؤ۔ دوستو، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو بھوک سے بلبلا رہا تھا، اس کا پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ کیا تم جانوروں کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے؟ جانوروں کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ان بے زبانوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب کو دیکھا جو اونٹ تیز چلا رہا تھا، اس پر بھاری بوجھ رکھا ہوا تھا اور وہ بیماری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا تھا، اس کو چابک پر چابک مار رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں پر رحم کرو، یہ اونٹ بیمار ہے، کمزور ہے، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم عورتوں پر تھا، بڑی شفقت تھی عورتوں کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتیں بہت ذلیل سمجھی جاتی تھیں۔ عرب کے بعض شقی القلب لوگ بچیوں کو زندہ گور کر دیا کرتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کے مقام اور مرتبہ کو بلند کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک بچی یا دو بچیوں کی پرورش کرے گا اور ان کی شادی کا انتظام کرے گا اور لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں برتے گا، وہ اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جن کا خلق اچھا ہے۔ اب خلق کس کا اچھا ہے؟ باہر بڑے اچھے رہتے ہیں، دوستوں میں چائے پلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، گھر میں سکھاتے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اچھے اخلاق والے لوگ وہ ہیں وَخِيَارُكُمْ وَخِيَارُكُمْ وَنِسَائِهِمْ، جو اپنی عورتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ گھر سے لانا پڑے گا، گھر سے لانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک سفر میں چند اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں، انجشا نامی ایک حبشی غلام اس کا ساربان تھا، اور وہ کچھ گیت گا رہا تھا، اور اونٹ مست ہو کر بہت تیز دوڑ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا کہ اے انجشا، دیکھنا کہ کانچ کے شیشے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ کیا نزاکت تھی، یہ کانچ کے شیشے بیٹھے ہوئے کہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایک دفعہ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوج مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک اونٹ کا پیر پھسل گیا اور دونوں اونٹ کے اوپر سے گر گئے۔ قریب ہی میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے بھائی، پہلے تو عورت کی خبر لو، پہلے اسے اٹھاؤ، عورت کی خبر لو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سواری پر بیٹھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر اس طرح رکھ دیتے اور آپ کی مانڈی پر پیر رکھ کر اونٹ کے اوپر چڑھتے۔ ہمارا حال کیا ہے، ذرا سا گاڑی چلتے وقت میں اسکوٹر میں بیٹھ کے ذرا سا لات لگ گیا، پیر لگ گیا، ارے اتنے سال ہو گئے تم کو اسکوٹر میں بیٹھنا تک نہیں آتا۔
یہ ہمارا حال ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے تو بیویوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، آٹا گوندھ دیتے، جھاڑو دے دیتے اور مختلف قسم کے کام انجام دیتے۔ جیسے ہی اذان ہوتی نماز کے لیے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سرپرست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، خود بھی مدد کرتے تھے اور لوگوں کو بھی مدد کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر بہت اچھا گھر ہے مسلم معاشرے کے اندر، جس گھر کے اندر یتیم کی عزت کی جاتی ہے اور اس کو کھانے پینے میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کچھ نہیں دیا ابھی، صرف ہاتھ پھیرتا ہے محبت اور شفقت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں جتنے کہ اس کے ہاتھ کو اس یتیم بچے کے سر کے بال لگے، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، لیکن آپ عمل دیکھیے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، میرے والد نے بہت سارا مال چھوڑا تھا، لیکن میرے باپ کے مرنے کے بعد ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا اور مجھے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتا، پہننے کے لیے میری حالت آپ دیکھیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑے، انگلی پکڑی اور فوری ابو جہل کے گھر گئے، دستک دیا اور دستک دے کر دبدبے کے ساتھ میں کہا کہ کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر نکل آیا، بچے کو بتایا کہ اس کا حق اس کو دے دو، اور خاموشی کے ساتھ گیا اور اس کا حق لا کر جو کچھ بھی تھا وہ دے دیا فوری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جادو تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یتیم بچہ کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ سخت مغموم بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہیں ہے، تو آپ نے اس سے ہمدردی کے ساتھ پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، تم مغموم کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں نے ایک اور شادی کی، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگایا، گھر لے گئے، نہلایا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا اور اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ محمد تمہارا باپ ہو جائے، عائشہ تمہاری ماں ہو جائے صلی اللہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا تھے۔ کیسے بے سہاروں کے سہارا تھے؟ ہم انشاءاللہ آئندہ صحبت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے، سیرت کے ان واقعات کو قصے کہانیاں نہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہم سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔